بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اگلے دن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو چھوڑ کر مدینہ کے سبھی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے نیتا امیر المومنین بن گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جب بصرہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ قصاص لینے کی مانگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ بہت سے لوگ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عراق چلے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہاں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں 15 دن ٹھہرنے کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ سے آگے بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی دنوں تک لڑائی چلتی رہی۔ پھر یہ جنگ ایک سمجھوتے پر ختم ہوئی۔ دونوں پکش اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام واپس چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ لوٹ آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو ایک جماعت جسے خارجی کہا جاتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے آپ کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانے لگے۔ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے اپنی سینا تیار کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں ختم کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں ایک سینا بھیجی۔ دونوں طرف جنگ ہوئی جس میں خارجی ہار گئے۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سینا میں شامل ہو گئے جبکہ کچھ نہروان بھاگ گئے اور وہاں لوٹ مار کرنے لگے۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں جا کر انہیں پوری طرح ہرا دیا اور ختم کر دیا۔ 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بقیر مکہ مکرمہ میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ 3 لوگ حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، برق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن بقیر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طے کیے تاریخ پر قتل کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر یہ تینوں بدبخت ان شہروں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہیں اپنے اپنے طے کیے شخص کو قتل کرنا تھا۔ سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ وہاں اس نے خارجیوں سے سمپرک کیا اور انہیں اپنا ارادہ بتایا کہ وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کر دے گا۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ ابن ملجم ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام قطام تھا۔ اس نے اپنا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل رکھا تھا۔ فرزدق شاعر نے اپنے اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا کہ جیسا مہر قطام کا مقرر ہوا۔ 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہو سکا، اور ابن ملجم نے جو آپ کو دھوکے سے قتل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو
صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور مجھ پر بہت سخت ظلم ڈھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے، حاوی کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر جگاتے جا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جیسے ہی تلوار لگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹے، میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کیا ہیں فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، جس کا آسان مطلب سنیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی دولت عقل کی طاقت ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی غریبی بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑی مصیبت گھمنڈ اور تکبر، غرور ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑی نیکی اور اچھائی کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا آسان مطلب سنیں۔ نمبر 1، بے وقوف احمق کی محبت سے بچو، کیونکہ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹے کذاب سے دور رہو، کیونکہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس بخیل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں انہی چیزوں سے روک دے گا جن کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 4، گنہگار فاجر سے کنارہ کرو، کیونکہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے تمہیں بیچ دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و سنیچر تک حیات میں رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان اتوار کی رات 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 مہینے اور 9 دن خلافت کے معاملوں کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو رات کے سمے دفن کیا گیا، اور ایک خاص وجہ سے آپ کی قبر شریف کو لوگوں سے چھپایا گیا، اس لیے آپ کی مزار کہاں ہے اس بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔
ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ خارجی بدبخت اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ شریک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو دارالامارہ کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مبرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی جسم مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تھی، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں۔ جسم مبارک ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا، اس لیے عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بادلوں میں تشریف فرما ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین طی میں مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سال دریائے فرات میں تیز باڑھ آنے کی وجہ سے ہماری کھیتی برباد ہو رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ گھر کے دروازے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ پہنے، امامہ سر پر باندھے اور مبارک لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ایک گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام و خاص میں سے بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر مبارک لاٹھی ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لاٹھی سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مبارک لاٹھی سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی 1 ہاتھ اور کم ہو گیا۔ اس طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، بس اتنا کافی ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن پانی نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گرجا گھر میں رہنے والے سے پانی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا، یہاں سے 6 میل کی دوری پر پانی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی طاقت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو مغرب کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستینیں چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے سے نہایت ٹھنڈا پانی اور صاف پانی ظاہر ہوا، جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا، اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کر بہت ہی ادب سے پوچھا، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا آپ
फरिश्ता मुक़र्रब हैं? फरमाया नहीं। पूछा तो फिर आप कौन हैं? फरमाया मैं सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दामाद और उनका खलीफा हूँ। राहिब ने कहा हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया तो राहिब ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने राहिब से दरियाफ्त फरमाया क्या वजह है कि तुम इतनी मुद्दत से अपने दीन पर कायम थे और आज तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? उसने कहा हुजूर, ये गिरजा उसी हाथ पर फतह होना था जो इस चट्टान को हटाकर चश्मा निकाले, और हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस चट्टान को हटाने वाला या तो पैगंबर होगा या पैगंबर का दामाद। जब मैंने देखा कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पत्थर को हटा दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई और मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मिल गई। जब राहिब से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो इतना रोए कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी के बाल तर हो गए। फिर फरमाया सब तारीफ़ खुदाए ताला के लिए है कि मैं उसके यहाँ भूला बिसरा नहीं हूँ, बल्कि मेरा ज़िक्र उसकी किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला के महबूब बंदों को मालूम होता है कि ज़मीन में कहाँ क्या चीज़ है, और ये दर हकीकत इल्म गैब है जो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें हासिल होता है। दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत में 3 शख्स आए। उनके पास 17 ऊँट थे। उन लोगों ने आपसे अर्ज़ किया कि इन ऊँटों को आप हमारे दरमियान तकसीम कर दें। हम में एक शख्स आधे का हिस्सेदार है, दूसरा तिहाई का और तीसरा 9वीं हिस्सा का, मगर शर्त यह है कि पूरे पूरे ऊँट हर शख्स को मिले, काट कर तकसीम ना करें और न किसी से कुछ पैसा दिलाएं। बड़े बड़े दानिश्वर जो आपके पास बैठे हुए थे उन्होंने आपस में कहा ये कैसे हो सकता है कि पूरे पूरे ऊँट हर शख्स को मिले और वो काटे ना जाएं, न किसी से कुछ पैसे दिलाए जाएं, इसलिए कि जो शख्स आधे का हिस्सेदार है उसे 17 में 8.5 मिलेंगे और जो शख्स तिहाई का हकदार है 6.25 ही ऊँट पाएगा। 17 में से पूरा 6 उसे भी नहीं मिलेगा, और जिसका हिस्सा 9वां है 17 में से वो भी 2 से कम ही पाएगा। तो 1-2 नहीं बल्कि 3 ऊँट ज़बह किए बगैर 17 ऊँटों की तकसीम उन लोगों के दरमियान हरगिज़ नहीं हो सकती। मगर कुर्बान जाइए हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अक्ल व दानाई और उनकी क़ुव्वत फ़ैसला पर कि आपने फ़ौरन उनके ऊँटों को एक लाइन में खड़ा करवा दिया और अपने खादिम से फरमाया कि हमारा एक ऊँट उसी लाइन के आखिर में लाकर खड़ा कर दो। जब आपके ऊँट को मिलाकर कुल 18 ऊँट हो गए तो जो शख्स आधे का हिस्सेदार था आपने उसे 18 में से 9 दिए और तिहाई हिस्सेदार को 18 में से 6, फिर 9वें के हिस्सेदार को 18 में से 2 दिए और अपने ऊँट को फिर अपनी जगह पर भिजवा दिया। इस तरह आपने ना तो कोई ऊँट काटा और ना ही किसी को कुछ नकद पैसा दिलवाया, और 17 ऊँटों को उनकी शर्त के मुताबिक तकसीम फरमा दिया, जिस पर किसी शख्स को कोई एतराज़ नहीं हुआ। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस फैसले को देखकर सारे हाज़रीन दंग हो गए और सब बैक ज़बान पुकार उठे कि बेशक आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का सीना फजलो कमाल का खजीना है, हिकमत व अदालत का सफ़ीना और इल्म नबूवत का मदीना है। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।